بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ ماحول سے اتنا بیگانہ دکھائی دے رہا تھا کہ اسے گمن کی موجودگی کا بھی علم نہ ہو سکا۔ گمن اس کے پیچھے پہنچ چکا تھا اور اب بیلچہ اٹھائے اس کے سر کو کچلنے کے لیے تیار تھا۔ بادل بہت زور سے گرجے، بجلی کی چمک سے محدود لمحوں کے لیے قبرستان روشن ہو گیا۔ یہ روشنی اس کے 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی تھی، کیونکہ سامنے کا منظر ناقابل یقین تھا۔ تمام قبروں کے مردے اپنی قبروں سے اٹھتے دکھائی دے رہے تھے۔ گھبراہٹ کے عالم میں بیلچہ اس کے ہاتھوں سے نیچے جا گرا۔ نعیم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اب حیرانگی سے گمن کی جانب دیکھے جا رہا تھا۔ گمن کے چہرے پر پھیلے خوف کو دیکھتے ہوئے وہ اس سے ہم کلام ہوا۔ گمن، تم مجھ سے میری سارا کو نہیں چھین سکتے ہو، وہ سو رہی ہے اور میں تمہیں اسے جگانے نہیں دوں گا، نعیم ہراساں لہجے میں کہہ رہا تھا۔ قبریں پھٹ رہی ہیں، مردے اٹھ رہے ہیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مردے ان دونوں کی جانب رخ کر رہے تھے۔ ان کے بگڑے چہروں کے درمیان شازیہ اور رحیم بخش کی لڑکی کے چہرے نمایاں تھے۔ لڑکیوں کے چہرے پر تنسیہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، جیسے گمن سے کہہ رہی ہوں، پیارے گمن، تمہارا آخری وقت قریب آ چکا ہے، ہمارے پاس آؤ اور اس وقت کو گلے لگا ڈالو۔ اتنی روشنی کے باوجود نعیم کو قبریں پھٹتی اور مردے اٹھتے دکھائی نہیں دے سکے۔ وہ گمن کو ایسی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جن کا مفہوم یہ تھا کہ وہ گمن کو پاگل سمجھ چکا تھا۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، اپنے کمرے کا رخ کرو اور میرے اور سارا کے درمیان آنے کی کوشش مت کرو، نعیم نے سپاٹ لہجے میں گمن سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور وہ دوبارہ قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ بارش اب طوفانی انداز میں برسنے لگی تھی۔ قبرستان کی زمین جل تھل ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے کندھے پر سخت اور سرد بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے ہڑبڑا کر پیچھے دیکھا۔ ایک مردہ جس کا ہاتھ گوشت سے آری تھا اس کی جانب بے نور آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ گمن کے حلق سے خوفناک چیخ برآمد ہوئی اور وہ سر پر پاؤں رکھ کر اپنے کمرے کی جانب آ کھڑا ہوا۔ اسے اپنے پیچھے نعیم کی کسیلی آواز سنائی تھی، او بدبخت گمن، کیوں قبرستان کے پرسکون ماحول کو برباد کرنے پر تلے ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو۔ قبرستان کی کچی زمین پانی کی بدولت دلدل کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اس سے بھاگنا بے حد دشوار محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی اندھا دھند بھاگے جا رہا تھا۔ کیچڑ میں لت پت جب وہ کمرے میں داخل ہوا تب کمرہ گپ اندھیرے کی بدولت قبر سے کم معلوم نہیں پڑ رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لالٹین روشن کی۔ کمرہ زرد رنگ کی روشنی سے بھر گیا۔ کمرے کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا اور باہر مردوں کے چلنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ آوازوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان سب کا رخ گمن کے کمرے کی جانب ہو۔ گمن نے انتہائی پھرتی کے ساتھ کمرے کے دروازے کو بند کر کے کنڈی لگا ڈالی اور بستر پر بیٹھ کر کانپنے لگا۔ قدموں کی آواز کمرے کے قریب آ کر رک چکی تھی اور اب دروازہ دڑا دڑ بجایا جا رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر کمبل سے جھانک کر باہر دیکھا۔ کمرے کے درمیان میں دہتا ہوا چولہا اور ابلتی کڑھائی موجود تھی۔ کڑھائی تیل سے لبریز تھی۔ چولہے کے پاس رحیم بخش کی لڑکی اور شازیہ موجود تھی۔ ان کی نگاہیں کڑھائی پر مرکوز تھی۔ وہ گمن کے وجود سے بیگانہ دکھائی دے رہی تھی۔ یکدم کمرے میں شازیہ کی آواز گونجی، میرے خیال میں تیل گرم ہو چکا ہے، اس مردے کو یہاں لے آؤ تاکہ آج رات کے کھانے کا انتظام کیا جا سکے۔ ہم دونوں اسے گھسیٹ کر یہاں لاتی ہیں، جبکہ تم کڑھائی میں نمک مرچ ڈال لو تاکہ بعد میں دشواری محسوس نہ ہو۔ رحیم بخش کی لڑکی کی آواز سنائی دی، جبکہ کمرے میں شازیہ اور رحیم بخش کی لڑکی کے علاوہ اب سارا کے وجود کا بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ دونوں لڑکیاں کمرے کے اس کونے کی جانب چل دی جو اندھیرے میں ڈوبا بامشکل دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک اسے کمرے میں کسی مرد کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ آواز حیرت انگیز طور پر اس کی آواز سے مشابہ تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے انجانے میں وہ خود چیخنے لگا ہو۔ اس نے ہڑبڑا کر اندھیرے کونے کی جانب دیکھا۔ وہ دونوں لڑکیاں اس انسان کو گھسیٹتے ہوئے چولہے کی جانب لا رہی تھی۔ کمرہ شازیہ کی آواز سے گونج رہا تھا، گمن، چیخنا چلانا بند کرو ورنہ تمہیں مزید سختیاں برداشت کرنا ہوں گی۔ کمبل میں موجود گمن کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے میں اچانک اس زلزلے کی کیفیت نمودار ہو رہی ہو۔ اسے اپنے سر پر پہاڑ ٹوٹتا محسوس ہونے لگا، کیونکہ ان تینوں لڑکیوں کے درمیان جو ہستی چیختی چلاتی تڑپتی سسکتی موجود تھی وہ ہو بہو اس کی اپنی ہستی تھی۔
چہرے کا ناک نقش حتیٰ کے کپڑے بھی اس کے جیسے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اسے شیشے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہو۔ اس کا ہم شکل چیخے چلائے جا رہا تھا، لیکن ان دونوں لڑکیوں کی گرفت حیرت انگیز طور پر مضبوط تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے گمن کو رسیوں سے اچھی طرح جکڑ ڈالا اور کڑاہی کے پاس لا پھینکا۔ کمرہ ایک دفعہ پھر سیرا کی آواز سے گونج اٹھا۔ اب بتاؤ تم دونوں کون سا گوشت کھانا پسند کرو گی؟ شازیہ فوراً بولی، مجھے رن کا گوشت چاہیے۔ رحیم بخش کی لڑکی بولی، مجھے بازو کا گوشت پسند ہے۔ گمن کو اپنا سانس سینے میں رکتا محسوس ہونے لگا۔ سیرا بولی تھی، جبکہ میں تم دونوں کی رائے سے اختلاف رکھتی ہوں۔ میرا تو آج سری پائے کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ وہ ٹوکا اٹھا کر یہاں لاؤ تاکہ رات کے کھانے کا اہتمام کیا جا سکے۔ سیرا نے دونوں لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہا اور دونوں لڑکیاں اٹھ کر دوبارہ اندھیرے کونے کی جانب چل دی۔ کچھ دیر بعد وہ گز پر لمبا ہیبت ناک ٹوکا اٹھا کر لا رہی تھی۔ گمن اپنا حلق خشک محسوس کر رہا تھا، جبکہ اس کے ہم شکل نے بھی چیخنا چلانا چھوڑ کر خوفزدہ نگاہوں سے موت کو اپنی جانب بڑھتے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ سیرا غیر معمولی لمبے ٹوکے کو ہاتھ میں تھام چکی تھی اور دونوں لڑکیوں سے ہم کلام تھی۔ تم دونوں کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری خواہش بھی پوری ہوگی، لیکن پہلے میری، بعد میں تمہاری۔ اس نے ٹوکے والے ہاتھ کو بلند کیا، ہاتھ مکمل رفتار کے ساتھ نیچے گرا۔ کمرہ انسانی چیخ سے گونج اٹھا۔ نہ جانے وہ چیخ گمن کی تھی یا پھر اس کے ہم شکل کی، جو بھی تھا منظر دہشت ناک تھا۔ کمرے کا فرش سرخ خون سے رنگا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ہم شکل کا سر فٹ بال کی ماند کمرے میں لڑکھڑاتا پھر رہا تھا، جبکہ لڑکیاں ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، ارے پکڑو کہیں کھو نہ جائے۔ معاملہ گمن کی برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ اس نے گلا پھاڑ کر چیختے ہوئے کمبل ایک جانب پھینکا اور کمرے سے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ لڑکیوں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اسے اپنے پیچھے ان کے کہہ کے صاف سنائی دے رہے تھے۔ دروازہ کھول کر جب اس نے باہر قدم رکھا تب آسمان مکمل طور پر صاف تھا اور قبرستان کی زمین خشک تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے صدیوں سے بارش نہ ہوئی ہو، جبکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کچھ دیر پہلے طوفانی بارش کی بدولت قبرستان کی خشک زمین جل تھل ہو چکی تھی۔ وقت ایسی باتیں سوچنے کا نہیں تھا، وہ جلد قبرستان سے فرار چاہتا تھا، سو اس نے گاؤں کی جانب بھاگنا شروع کر دیا، لیکن اپنے مقصد میں ایک دفعہ پھر ناکام ہو گیا۔ سامنے موجود ہزاروں کی تعداد میں مردے اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس نے گھبرا کر اپنے پیچھے نگاہ ڈالی۔ شازیہ، سیرا اور رحیم بخش کی لڑکی اس کی جانب بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ فرار کے تمام راستے بند ہو چکے تھے، وہ چاروں جانب سے گھیرا جا چکا تھا۔ بے بسی کی بدولت اس نے آنکھیں بند کر ڈالی۔ وہ ایسے کبوتر کی مانند دکھائی دے رہا تھا جس نے بلی کو اپنی جانب آتے دیکھ لیا ہو اور آنکھیں بند کر لی ہوں، یعنی اگر وہ بلی کو نہیں دیکھ رہا تب بلی بھی اسے نہیں دیکھ رہی۔ لیکن در پردہ معاملہ کچھ اور تھا۔ اسے شازیہ کی آواز سنائی دی، گمن آنکھیں کھولو اور سامنے موجود اپنی قبر کی جانب دیکھو جس میں تمہیں ہمیشہ کے لیے آرام کرنا ہے۔ اس نے نہ چاہنے کے باوجود جھٹکے کے ساتھ آنکھیں کھول ڈالی۔ سامنے کھودی ہوئی قبر اسے اپنی جانب بلا رہی تھی۔ چلو پیارے گمن، اب قبر میں اتر جاؤ، کب تک دوسروں کے لیے قبریں کھودتے پھرو گے؟ کچھ اپنے آرام کے متعلق بھی سوچو۔ چلو شاباش، آگے بڑھو اور قبر میں لیٹ جاؤ۔ شازیہ کی آواز اسے گہرے کوہے سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنے سوچنے سمجھنے کی سخت زائل ہوتی محسوس ہونے لگی۔ مشینی انداز میں اس نے قبر کی جانب قدم اٹھائے اور چھلانگ لگا کر قبر میں اتر گیا۔ لحد میں لیٹتے ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے جلتے بدن کو سکون میسر آ گیا ہو۔ قبر میں مٹی کی بارش شروع ہو چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد قبر مٹی سے لبریز ہو چکی تھی اور اس کے ارد گرد گپ اندھیرا چھا چکا تھا۔ وہ مختصر سے قید خانے میں قید ہو چکا تھا، جہاں اس کے لیے حرکت کرنا بھی دشوار تھا۔ اس کا سکون غارت ہو چکا تھا اور اب سانس لینا بھی دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے گلا پھاڑ کر چیخنا شروع کر دیا، لیکن بلا وہاں اس کی آواز سننے والا کون تھا؟ اس نے جدوجہد کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دینے کی کوشش کی، لیکن مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ سانس رکنے کی بدولت اسے اپنا سینہ پھٹتا محسوس ہونے لگا۔ اب تو اسے جدوجہد کرنا بھی دشوار محسوس ہونے لگا۔ مزید کچھ دیر کے بعد وہ جدوجہد ترک کرنے کے بعد چوہے کی ماند سیدھا لیٹ چکا تھا۔ صبح بالکل صاف تھی،
तमाम रात तूफानी बारिश बरसने की बदौलत निखरती सुबह बेहद खुशगवार थी, लेकिन ये खुशगवार एहसास इन्हें इस वक्त गम सदा करता महसूस हुआ जब उन्होंने गुम्मन को गांव की गलियों में आवारा फिरते हुए देखा। वो पागल हो चुका था। कुल्हाड़ी और कुदाल इसके हाथ में थी। वो गांव की गलियों में खुदाई करता फिर रहा था। लोगों के पूछने पर वो इनसे हम कलाम होता था कि ये कब्र गुम्मन के लिए खोद रहा है और यहाँ इसको दफन होना है। फिर अचानक वो चीखता चिल्लाता अनदेखी किसी मखलूक के पीछे भागना शुरू कर देता। शाजिया, सारा मेरी बात सुनो, मैं गुम्मन की कब्र खोद चुका हूँ। तुम इसके सीढ़ी पाए तैयार करने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ गुम्मन अब कभी ऐसे गुनूने फेल के मुतालिक सोचेगा भी नहीं। इसकी ऐसी हरकतें देखने के बाद गांव वालों की आंखों में अफसोस की परछाइयां उभरने लगती थी। गुम्मन पागल हो चुका था और गलियों में रुस्वा होता फिर रहा था। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।